اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے تمام اکابرین کو اویس نسیم اوان سماجی کارکن کا پیار، محبتوں، خلوص اور چاہتوں برا سلام قبول ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب مکمل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورا پاکستان اور پوری دنیا مشکل کا شکار ہے۔ اس حوالے سے حکومت کچھ بہترین اقدامات بھی کر رہی ہے، جس کو میں سراہتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی چند کمزوریاں ہیں اور ہمارے معاشرے میں چند بحثیاں ہیں جن کو میں اس سے پہلے مختلف اخبارات اور مختلف میڈیا پر ہائی لائٹ بھی کر چکا ہوں۔ 20 مارچ کو میں نے اخبارات میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس وقت کچھ ادارے اور کچھ کمپنیاں اندرونی طور پر یہ پلان بنا رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کے درمیان ورکرز اور مزدوروں کو جبری طور پر برطرف کر دیا جائے۔ اس حوالے سے سندھ حکومت نے اس لاک ڈاؤن کے درمیان کرونا وائرس ایمرجنسی نافذ کر دی اور اس ایمرجنسی میں ایک نوٹس جاری ہوا جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی ادارہ، کمپنی یا کوئی بھی فیکٹری اپنے ملازمین کو جبری طور پر برطرف نہیں کر سکتی، اور اس ایمرجنسی کے دوران کوئی بھی ادارہ اپنے ورکرز کو یا مزدوروں کو برطرف نہیں کرے گا۔ یہ تو ہو گئی حکومت کی بات، جو کہ مختلف قانون اور مختلف نوٹسز پاس ہوتے رہتے ہیں حکومت سے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف۔ تو ناظرین، دوسری طرف کی صورتحال یہ ہے کہ چند بزنس مین، ایسے لوگ جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں دھت ہیں، اور ہمیشہ کی طرح وہ پاکستان کے اس قانون کو اور حکومت پاکستان کے اس نوٹس کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی مختلف پرائیویٹ اداروں اور مختلف کمپنیز میں عجیب و غریب صورتحال پیش آ رہی ہے۔ کچھ کمپنیوں کی طرف سے روز چند ورکرز کو بلا کر ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے، مگر حکومت اسی طرح بھنگ کے نشے میں دھت ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس کے علاوہ اکثر جگہوں پر اس وقت جبری طور پر ڈیوٹی لی جا رہی ہے اور اکثر جگہوں پر اس وقت ہاف سیلری دی جا رہی ہے، جبکہ حکومت صرف نوٹس جاری کرنے اور اعلانات کرنے کی حد تک ہے۔ حکومت کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ملک پاکستان کے قانون کو، میرے ملک پاکستان کے آئین کو اور میرے ملک پاکستان کے نوٹس یا حکم کو یہ چند مافیا اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیتے ہیں۔ میرا حکومت سے یہ سوال ہے کہ کیا حکومت اتنی بے بس ہے یا یہ مافیا اتنا پاورفل ہے کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ ایک طرف تو اس وقت لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے پوری عوام محصور ہو کر رہ چکی ہے اور شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ایک وقت کا کھانا بمشکل مل سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسے حالات میں عوام سروائیو کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اس پر بھی یہ مافیا سرگرم ہو رہا ہے، اور جو چند لوگ کچھ حد تک اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھے، میرے خیال میں کرونا وائرس سے تو کم اموات ہوں گی، بے روزگاری اور اس فاقہ کشی سے زیادہ اموات ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ میں حکومت وقت کو ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک مزدور، ایک غریب آدمی جب لاک ڈاؤن یا کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے گھر میں بھوک افلاس اور اپنے گھر کی غربت سے تنگ آ کر روڈ پر جاتا ہے کہ شاید کوئی مزدوری مل جائے، شاید کہیں سے کھانے کو کچھ مل جائے، شاید چند پیسے مل جائیں کہ میں اپنی زندگی کے چند دن اور بسر کر لوں، وہیں پر اسی ملک میں، اسی صوبے میں اور
اسی ریاست میں حکومت وقت کے ایک اہم نوٹس کو یہ چند مافیا اور یہ چند پاورفل لوگ اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیتے ہیں، جبکہ وہ غریب مزدور جو روڈ پر اپنی ضرورت کی وجہ سے جاتا ہے، کبھی تو ہمارے قانونی ادارے اس کو روڈ پر مرغا بنا کر اس کی تذلیل کر دیتے ہیں، اس کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں، اور کہیں پر اس کو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے، کہیں پر اس کو حکومتی ریٹ چیلنج کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، کہیں پر اس کو کار سرکار میں مداخلت کے جرم پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ یہ پاورفل لوگ نہ صرف انسانی جانوں غریب لوگوں بلکہ حکومت اور اس ملک کے آئین اور قانون سے کھیلنے میں مصروف ہیں، مگر حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ میری حکومت وقت سے یہ اپیل ہوگی کہ خدارا اس مشکل وقت میں جو غریب اور مزدور لوگ بامشکل اپنا پیٹ اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے میں مصروف ہیں، خدارا ان پر رحم کیا جائے اور ان کمپنیز اور ان اداروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، نہ صرف ایکشن لیا جائے بلکہ ان پر بھاری تعداد میں جرمانہ کر کے حکومت کے خزانے میں جمع کیا جائے اور ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو اویس اوان کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ فیس بک یا واٹس ایپ پر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے اور ان غریبوں کے بارے میں حکومت سوچنے پر شاید کہ مجبور ہو جائے۔ اتنی امید نہیں ہے ان حکمرانوں سے، لیکن پھر بھی شاید ان غریبوں کی بھلائی کے لیے کوئی سوچ لے۔ بہت بہت شکریہ۔